اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و جملہ سامعین، نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس مہینے میں اکثر بار بار استغفار کے سلسلے میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ آج بھی اسی سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی گفتار کا سلسلہ ہندکوں کے ایک عظیم شاعر بابا بلے شاہ کے ایک شعر سے کرتا ہوں، جو فرماتے ہیں کہ مسلمان نت کرنا استغفار، کیسی توبہ ہے اے یار۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان توبہ تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن توبہ کے باوجود گناہوں میں بھی بڑھتا جاتا ہے، گناہ بھی جاتا کرتا ہے۔ توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد گناہ اتنے کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شیطان بھی پکارتا ہے کہ اے بندے، کیوں اس الہ کو یاد کرتا ہے؟ تیرا الہ تو میں ہوں، تجھے تو میں جیسے کہتا ہوں جس طرف دھکیل دیتا ہوں چلا جاتا ہے۔ گناہ تو بتدریج کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے منہ سے لا الہ الا اللہ۔ انسان تو جھوٹا ہے، سچی توبہ کر۔ تو توبہ کی ایک مثال آپ کو میں بتاتا ہوں قرآن کے حوالے سے، کہ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، جس کے پاس دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بہت آدمی ضرورت ہوتے تھے، اتنی چابیاں اس کی ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بار بار سمجھاتا رہا لیکن وہ نہ مانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت مسلسل کرتا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ کی غفوریت اور اللہ کے مہربانی اور رحمان ہونے کا ثبوت آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام ہی قوم کا ایک شخص تھا اور موسیٰ کے خلاف ہو گیا۔ وہ موسیٰ کو شدید ترین مخالف تھا۔ حضرت موسیٰ کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ قارون مخالفت کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دن بدن بڑھائی۔ لوگ ان کی باتیں مانتے جا رہے تھے اور ان کے دین کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ قارون کو آرام نہیں آ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ سے لوگ کس طرح پیچھے ہٹ جائیں آخر، اور ان کی باتیں نہ مانیں۔ آخر اس گھٹیا اور ذلیل انسان نے ایک عورت کو تیار کیا اور بڑے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ عورت خاصی رقم کے عوض تیار ہو گئی۔ اس عورت کو قارون، جس کے پاس خزانے بہت تھے، دولت عام تھی، اس نے دولت دے کر اس عورت کو یہ ترغیب دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑے مجمع میں آ کر تو نے اس پر زنا کا الزام لگانا ہے، اور وہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی۔ قارون کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کو اتنا مال اللہ پاک نے دیا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان خزانوں کو جو تالے لگتے تھے ان کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت مل کر ان چابیوں کو بمشکل اٹھایا کرتی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور ان لوگوں کی نگاہوں میں بدنام کرنے کے لیے اس نے یہ سازش تیار کی کہ ایک عورت کو ان کے بدنام کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ عورت تیار ہو گئی اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے اور توریت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام بتا رہے تھے، تو اتفاق سے اس دوران انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زناکار ہو، زنا کرتا ہے، تو وہ سنسار کے مرتکب ہو جاتا ہے۔ شریعت اس کے لیے سنسار کی سزا متعین کرتی ہے۔ تو یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کسی سے زنا ہو جائے تو سنسار کیا جائے۔ قارون کی پارٹی کا ایک آدمی اٹھا اور کہا، جی آپ کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ میرا سوال ہے موسیٰ سے، قارون کے قوم کا ایک آدمی، قارون کا ایک عزیز کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر خود آپ نے یہ کام کیا ہو یعنی زنا کیا ہو تو کیا آپ کو بھی سنسار کیا جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اولی العظم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، حیران ہو گئے، دنگ رہ گئے کہ میرے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں ضرور، اگر مجھ سے یہ کام ہو جائے تو میں بھی سنسار کیا جاؤں گا۔ لیکن یہ بات تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو کہا، میں نے تو زنا نہیں کیا۔ اس نے کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ کر چکے ہیں، آپ تو مرتکب ہو چکے ہیں اس گناہ کے۔ آپ سخت حیرت زدہ ہوئے اور کہا، کب مرتکب ہوا ہوں؟ یہ کیا مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ یہ تو بہتان باندھ رہا ہے مجھ پر جھوٹا۔ اس نے کہا، بہتان نہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ عورت خود اعتراف کرتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ عورت کو بلایا گیا اور گواہی دی۔ اب حضرت موسیٰ کی عمر بھر کی نیک نامی ختم ہونے والی تھی۔ اگر وہ عورت یہ کہہ دیتی حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ساری پاک دامنی ختم ہو جاتی اور سخت رسوائی ہوتی۔ ان کی لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑی سازش تھی ان کے خلاف۔ پتہ نہیں حضرت موسیٰ کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ بہرحال وہ عورت آئی تو موسیٰ نے اس سے کہا، دیکھ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جو بات بھی کہنی ہو تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنا۔ تم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ جب بات بھی کہنی ہے تو کہہ، مگر اپنے رب کا خیال رکھنا، رب کو نہ بلانا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات اس عورت کے دل پر اثر ہوا۔ اس عورت نے کہا، میرا رب دیکھ رہا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ تو میرے پاس آئے ہی نہیں۔ یہ تو قارون اور اس کی پارٹی نے اتنے پیسے دے کر آپ کو بدنام کرنے کے لیے مجھے تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدہ میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، بدنامی سے بچ گئے، بے عزتی سے بچ گئے۔ اللہ نے ان کو عزت عطا کی اور رونے لگے، خوشی کا رونا کہ مولا تو نے مجھے ذلت سے بچایا، کتنی رسوائی سے بچایا۔ اس محفل میں اگر خدا نخواستہ وہ عورت یہ کہہ دیتی کہ واقعی میں اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو میری نبوت اور رشد و ہدایت کا سلسلہ تھم جاتا، لوگوں کے نگاہوں میں ختم ہو جاتا، میرا کیا حشر ہوتا، کتنی بدنامی ہوتی۔ شکریہ کے طور پر سجدے میں گر گئے اور روتے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ کیوں روتا ہے؟ تیری تو سچائی ظاہر ہو گئی ہے۔ ولی جاڑے اے موسیٰ، تو سچا ثابت ہو گیا۔ رہے یہ ظالم لوگ تو میں تجھے تیرے اختیار میں زمین کو دے رہا ہوں،
اللہ موسیٰ کو فرماتا ہے کہ موسیٰ تیرے اختیار میں زمین کو دے رہا ہوں، تو زمین کو جو حکم کرے ان کے بارے میں، زمین تیرے حکم کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی جلالی، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بڑا آتا تھا، انہوں نے سر اٹھایا سجدے سے اور انتہائی غصے کے عالم میں کہا یا اردو خذیہم، اے زمین پکڑ لے ان کو، ان ظالموں کو، اس قارون کو پکڑ لو، قارون کو اور اس کی پارٹی کو۔ جو ہی انہوں نے یہ فرمایا قارون زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ توجہ کی بات ہے، غور طلب بات ہے، غور سے سنیں۔ جب زمین میں دھنسنا شروع ہوا، جب تھوڑا نیچے گیا تو رونے لگا، چیخنے لگا، پکارنے لگا، استغفار کرنے لگا، موسیٰ کے آگے گڑگڑانے لگا، مگر جو حرکت اس نے کی تھی، جس طرح حضرت موسیٰ کو وہ بڑے مجمع میں رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ قابل معافی تھی ہی نہیں حضرت موسیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ وہ چیختا رہا اور زمین میں اس کو نگلتی رہی، ہوتے ہوتے اس کا سر زمین میں غائب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین کو موسیٰ کے اختیار میں دیا تھا، اس لیے موسیٰ نے جب زمین کو کہا کہ پکڑ انہیں تو وہ پکڑتی گئی، پھر موسیٰ نے یہ کہا کہ بس رک جا، اس لیے زمین اب تک قارون کو، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ رک جا، اس لیے زمین اب تک قارون کو نگلتی ہوئی نیچے جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو سب کو زمین میں دھنسا دیا، پھر دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہ تھی، کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کی امداد کر سکتی۔ لیکن دوستو کیسی عجیب بات ہے، ذرا غور سے سنیے تو، چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ کے ساتھ خطاب کرتا تھا، براہ راست گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس لیے جب یہ واقعہ گزر گیا تو اللہ نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ حیران ہوئے اور فرمایا اے موسیٰ دیکھ تو نے جو زمین کو حکم دیا تھا تو پکڑ لے، قارون کو تو ابھی ٹخنوں تک ہی دھنسا تھا کہ اس نے فریادیں شروع کر دی، معافیاں مانگنے شروع کر دی۔ موسیٰ وہ فریادیں کرتا رہا اور آخر تک معافیاں مانگتا رہا، مگر تو نے اسے معاف نہیں کیا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ اے موسیٰ اگر وہ میرا مجرم ہوتا، غور طلب بات ہے بچو کہ موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تو نے تو اسے معاف نہیں کیا، لیکن اگر وہ میرا مجرم ہوتا، میرا گنہگار ہوتا، اور میں اگر زمین کو کہتا کہ پکڑ لے اور زمین اس کو پکڑ لیتی تو پہلی دفعہ جب مجھ سے معافی مانگتا میں اس وقت اس کو معاف کر دیتا۔ مدعا میرا یہ ہے بچو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی عظیم ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہمیں بخشتی ہے، جو ہم سے بخشتی ہے، ہم سے وعدے کرتی ہے۔ یہ رمضان کے مبارک گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے استغفار کرو، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس واقعے کا مقصد میرا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ہر اچھی بات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہیں، یا اللہ ہم ندامت کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، اگر تو نہیں کرے گا ہمیں کون، اور تو کوئی ڈر نہیں ہے یا اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے، ہمیں معاف فرما، ہمیں حضور کے صدقے معاف فرما دے یا اللہ، قرآن کی برکت سے معاف کر دے یا اللہ، اس رمضان کی عظمت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔